السلام علیکم۔ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں مرزا غالب کی پہلی غزل۔ تو شروع کرتے ہیں مطلع سے۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس شعر میں مرزا غالب اپنی عشق کی ناکامیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے زندگی بھر صرف آزمائشیں اور امتحان کا سامنا کرا اور ان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ خواہش تو دور کی بات، ان کو کوئی خوشی کی امید بھی نظر نہیں آئی، اور کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا حوصلہ بھی نہیں ملا۔ آگے مزید بیان یہ کرتے ہیں کہ عشق میں صرف ناکامی ہی ناکامی ہے اور دور دور تک کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ آگے چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اس شعر میں شاعر یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح جب ہم پریشانی اور کسی بے قراری میں ہوتے ہیں تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے، اسی کیفیت کو مرزا غالب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سونا چاہتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں ہمیں سونے نہیں دے رہی، کیونکہ ہم اپنی زندگی کی آزمائشوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم مر جائیں، لیکن موت تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اپنے وقت پہ ہی آئے گی۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ اب موت کی طرح نیند بھی ہمارے اختیار میں نہیں رہی، اور اس محبت اور حاصل عشق کی جو بے قراری ہے اس نے بھی ہم سے ہماری نیند چھین لی۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے شعر کی طرف۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اچھا جی، اس شعر میں غالب اپنے عشق کے ابتدائی دنوں کا احوال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میرا دل عشق میں گرفتار ہوا تو اس نے میری دنیا ہی بدل دی، اور ان ابتدائی دنوں میں اپنے آپ کو دیکھ کر ہنسی آتی تھی کہ عشق نے میری کیا کیفیت ہو گئی ہے، اور مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا عشق کے صدمات برداشت کرتے کرتے اور زمانے کی سختیاں دیکھتے تو اب حالت ایسی ہو گئی کہ دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں اور کوئی فکر ہی نہیں، اور اب ہر جو لمحہ ہے، ہر لمحہ اب اذیت سے گزر رہا ہے، تو اس اذیت کی وجہ سے ان کے ہونٹوں سے ہنسی ہی چلی گئی۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اب میرے دل سے خوشی کا احساس تک مٹ چکا ہے۔ آگے چلتے ہیں چوتھے شعر کی طرف۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ اچھا، یہ جو شعر ہے یہ ذو معنی ہے، مطلب اس کے دو معنی ہیں، اور ہم اس کو دو الگ الگ معنوں میں لے سکتے ہیں۔ پہلا معنی تو اس کا یہ ہے کہ غالب یہ فرماتے ہیں کہ ان کو اس بات پہ پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت اور پرہیزگاری کرنے والے اپنے بندوں کو بہت اجر دے گا، لیکن کسی اجر و ثواب کی لالچ میں عبادت کرنا ان کو اچھا نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے جی، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت تو بغیر لالچ کے ہونی چاہیے۔ اب چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ آف ویو کی طرف۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو اس کا یہ ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان برے اور بھلے کی تمیز تو رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر نیکی اور بھلائی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور وہ اپنے ان کاموں میں لگ جاتا ہے جو کہ اس کا دل اور نفس کہتا ہے، اور وہ ان کی وجہ سے گمراہی میں آ جاتا ہے اور سیدھے راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں پانچویں شعر کی طرف۔ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے یہ فرماتے ہیں، میری خاموشی کا سبب دریافت مت کرو، ورنہ اگر میں بولا تو سوائے تمہارے رویے کے شکایتوں کی میری زبان میں اور کچھ نہیں نکلے گا۔ مطلب کہ مرزا غالب اپنے محبوب سے ناراض ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا محبوب تو میرے جذبات سے باخبر تھا، لیکن اس نے پھر بھی لا تعلقی کا مظاہرہ کیا، وجہ سے میں شدید صدمے میں پہنچ گیا۔ اب چلتے ہیں چھٹے شعر کی طرف۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ اس شعر میں شاعر ایک سچے عاشق کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عشق میں بے خودی کے اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ ان کو یہی نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے
اور ان کو اس دنیا کی کوئی بات اور کوئی چیز یاد نہیں، حد تو یہ کہ ان کو اپنے بارے میں ہی کچھ یاد نہیں اور اپنا کوئی ہوش نہیں۔ اب چلتے ہیں اس شعر کے 7ویں شعر کی طرف۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ اس شعر میں شاعر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم دنیا کی آزمائشوں سے گھبرا کر ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش ہمیں موت آ جائے، اور زندگی نے ہمیں ایسے امتحانات میں ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ ہم موت کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ موت کی اتنی شدید خواہش رکھنے کے باوجود بھی ہمیں موت نہیں آتی، اور ہمیں ایسی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے جو مرنے کے وقت ہی انسان پر طاری ہوتی ہے، لیکن باوجود زندگی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اور اب چلتے ہیں اس کے مقطع کی طرف۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ میرے خیال سے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہی بہت ہی آسان اور اس کو پڑھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا بات کی جا رہی ہے۔